ربك يبسط الرزق لمن يشاء. حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص سید ولد آدم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رحمتوں، برکتوں، سکینتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر جو تو نے برکتیں، جو انعامات، جو نوازشیں، جو رحمتیں تو نے رکھی ہیں، ہم سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے کہ دو چار لوگ رکھ لیں سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ ہر بالغ عاقل مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر رمضان کا یہ روزہ فرض ہے۔ جو چند کنڈیشنوں میں رخصت تو ہے اس کی، لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، روزے کو چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد جو روزے سفر میں چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں اور بیماری بھی ایسی شدید ہے کہ ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، اور اس بیماری میں آپ کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ آپ کو رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد اور دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے۔ اگر دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے ولی، یعنی آپ کا بیٹا یا آپ کا باپ یا آپ کی بیوی یا آپ کی بہن ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرے گی یا کرے گا۔ مثلا باپ کے روزے ہیں تو بیٹے کے روزے بیماری میں چھوٹ گئے ہیں اور دوسرا سال آنے سے پہلے وہ نہیں رکھ پایا اور انتقال ہو گیا، تو جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اگر باپ کے چھوٹے ہیں تو بیٹا رکھے گا، بیٹے کے چھوٹے ہیں تو باپ، اسی طریقے سے ماں کے چھوٹے ہیں تو بیٹی رکھے گی، بیٹی کے چھوٹے ہیں تو ماں رکھے گی، ماں کا بیٹا بھی رکھ سکتا ہے، بہن بھی رکھ سکتی ہے۔ بہرحال گھر کا کوئی قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے گا، اور جب تک رکھے گا نہیں مرنے والے کی بخشش معلق رہتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزے فرض ہیں۔ ہم اپنے ہی چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی کیا رکھیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے یہیں پر اسی مسجد کے اندر پچھلے سال جن کے چھوٹے ہوں گے 2 4 5 6 روزے کسی مجبوری کی وجہ سے، یہ سال آ گیا ہے لیکن ان کو توفیق نہیں ملی ہوگی کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر سکیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے خاص دنوں میں وہ دوسرا سال رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا نہیں کرتی ہیں اور دوسرا سال آ جاتا ہے۔ یہ انتہائی گناہ کی بات ہے، کیونکہ جہاں ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے گردن کو آزاد کر دیتا ہے، وہیں قصدن اور جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دینے کا گناہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو پہنچنا چاہے تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس قصدن اور عمدن جان بوجھ کر چھوٹے ہوئے روزے کی قضا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ روزہ تو ادا ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ بلا کسی بیماری کے ہم نے کوئی روزہ چھوڑ دیا، تھک گئے، چلو ایک چھوٹ گیا، اگر ایک روزہ ترک ہو گیا، اب عید کے بعد اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو روزے کی قضا تو ہو جائے گی آپ کی،
لیکن جو ثواب آپ محروم ہو گئے، اگر پوری زندگی اپنی 80 سال 90 سال تک کنٹینیو پے در پہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے اگر آپ گزار دیں، تب بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کو جو جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا ہے، قصدن چھوڑا ہے، اس کے ثواب کو آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کا مقام اور روزے کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آئی ایمانوں والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہاری زندگیوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی اور خوف کسی دوسرے موقع پر تفصیل سے سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ تقوی اور خوف ایک تفصیل طلب بحث ہے جو جمعے کے آدھے گھنٹے کے اور 35 منٹ کے خطبے میں ممکن نہیں ہے۔ بس روزے کا مقصد بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے، تقوی رشتہ داریوں کے تعلق سے بھی آ جائے، تقوی اپنے گھریلو زندگی کے تعلق سے بھی آ جائے، تقوی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کے تعلق سے بھی آ جائے، تقوی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے تعلق سے بھی پیدا ہو جائے، تقوی ہمارے چال میں، تقوی ہماری ڈھال میں بھی پیدا ہو جائے، تقوی ہماری روزی کمانے میں بھی پیدا ہو جائے، تقوی رزق حلال کو کھانے میں بھی پیدا ہو جائے، تقوی گناہوں کو چھوڑنے میں بھی پیدا ہو جائے۔ الغرض یہ ہے کہ تقوی ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور تقوی کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں آ جائے اور ظہر کی 4 رکعت پڑھ لے اور عصر کی 4، مغرب کی 3 پڑھ کر نکل جائے اور وہ یہ سوچے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کی اچھائی بیان کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم اس آدمی کو بہت بڑا پرہیزگار کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تکبیر اولیٰ میں مسجد میں رہتا ہے، پہلی تکبیر وہ مسجد میں رہتا ہے۔ جب بھی میں فجر کی نماز میں گیا تو اس کو مسجد میں پایا، اذان سے پہلے وہ قیام میں مصروف رہتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تقوی تہجد کی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، تقوی اذان سے پہلے مسجد میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے پڑوسی کو اس کے ساتھ خوش دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تقوی تو یہ ہے کہ تم نے جیسی نماز کی کنڈیشن اس کی مسجد میں دیکھی، سفر میں بھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے ویسے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے۔ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے یا نہیں۔ اس نے کہا یہ چیز تو ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا خبردار پھر کسی کی ظاہری نماز اور روزہ اور تہجد دیکھ کر کسی کو متقی کہا تو؟ بہت سے لوگ حج کر کے آ گئے، داڑھی رکھ لی، مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، دکانوں پہ جھوٹ کا دھندا چلا رہے ہیں، کاروبار ان کا، اور اپنے حج کی آڑ میں، اپنی داڑھی کی آڑ میں لوگ ہمیں بہت بڑا حاجی سمجھیں گے، داڑھی والا رکھ کے، ایماندار سمجھ کے وہ اپنا گھورک دھندا چلا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، 100 کی چیز 1000 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس شخص سے یہی کہا کہ خبردار کسی کی ظاہری نمازیں اور ظاہری روزے اور ظاہری عبادت دیکھ کر اگر تم نے کسی کو متقی کہا ہے، متقی وہ آدمی ہے سفر میں بھی وہ ویسا رہے جیسے حالت قیام میں رہتا ہے، جیسے اپنے علاقے میں رہتا ہے، نماز اور روزے کا پابند، پڑوس کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، اس کی برائیاں نہ کرتے ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کا معیار یہ ہے، اور تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ابھی کوئی حق بات بول دوں پھر پورا محلہ خلاف ہو جائے گا۔ اب آپ کہو گے جرجی صاحب آپ کی کون تعریف کر رہا ہے، پورا محلہ تو آپ کی برائی کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں نہیں ہے، سمجھوتا اس کے ساتھ نہیں، معاملات کے ساتھ، لین دین کے ساتھ۔ اگر میں یہ کہوں کہ قبروں پہ جانا حرام، شرک،
وہاں سجدہ کرنا، اب پورا محلہ ناراض ہو جائے، صاحب ہماری بیٹیاں ان میں گئیں، ان کی بیٹیاں ہمارے یہاں آئیں، مولانا صاحب آپ نے ایسی تقریر کر دی ہیں، سب ناراض، اب آپ سب ہم سے ناراض، تو یہ پورے محلے کی ناراضگی نہیں دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید تو یہ ہے ہی، ورنہ پورا مکہ جناب محمد رسول اللہ کے خلاف ہو گیا تھا، جبکہ ایمانداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ کی امانت داری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ کی صداقت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن خلاف لوگ کیوں تھے؟ اس نے ہمارے باپ دادا کے دین کو بدل دیا۔ لیکن تعریف کیا کرتے تھے؟ محمد سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے، ایماندار کوئی نہیں ہے، اس کے معاملات بالکل صاف ہیں، کسی کا قرضہ نہیں لیتا ہے اور کسی کا قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے، تو معاملات کی صفائی میں تعریف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ تعریف کرے وہ تو بہت ایسا بولتا ویسا بولتا، یہ اگر اس کی برائی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، اور ایسی برائیاں جوتے کے تلوے کے نیچے ہونی چاہیے، اور ایسی برائیوں کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ برائی نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب فلاں کا 5 لاکھ روپیہ کھا گئے، 2 لاکھ روپیہ کھا گئے، 50,000 روپیہ کھا گئے، بڑا بے ایمان ہے، یہ معاملات میں برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ برائیاں معاملات کے اندر ہو رہی ہیں تو پھر آپ تقوی سے خالی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی پر یہ وہ فلاں آدمی کی بہت برائی ہو رہی ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں غیبت کرتا، فلاں چغلی کرتا، اس کا لین دین اچھا نہیں، اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھے نہیں، اگر یہ برائی ہو رہی ہے تو پھر ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کے ساتھ تو سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مزید تفصیل کسی اور جمعے میں سنیے گا۔ آج مجھے ایک اہم ٹاپک جو اٹھانا ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آدمی زیادہ سے زیادہ لیتا اور دیتا ہے، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں اپنے آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کیا تو آپ کو 10 روپے کے برابر ثواب ملے گا، 10 گنا۔ لیکن اس مہینے کے اندر اگر آپ نے صدقہ و خیرات کیا تو وہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 گنا، اور اس سے بھی آگے اللہ جتنی آپ کے تقوی کے اوپر اور آپ کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 70 سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھا سکتا ہے۔ اسی مہینے میں آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اسی مہینے میں آدمی صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے، اور دنوں میں کرتا ہے لیکن ان دنوں میں زیادہ۔ لیکن یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہوتی ہے خیرات جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے صدقہ، اور ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ۔ دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ صدقہ اور خیرات آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، غریب ہے پریشان ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ جتنا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اپنے اندر ایک لمیٹڈ باؤنڈیشن رکھتی ہے، اور باؤنڈیشن یہ ہے کہ وہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ایک کوالٹی یہ ہے، بہت غور سے سن لیجئے گا، آپ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ میں آپ اگر پیسے کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مستحقین کو پیسہ ہی دیں گے، جو غریب اور مسکین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پڑوسی بیمار ہے یا اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ نے کہا لاؤ پرچہ دینا ذرا، کتنے کی دوائیاں لکھی ہوئی ہیں؟ اچھا 5,000 کی دوائی ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے 5,000 روپے کی زکوٰۃ لے کر، بھلے ہی وہ مسلمان ہو اور آپ کا پڑوسی ہو، آپ دوائیاں لے کر آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ کی یہ خیرات تو مانی جائے گی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کٹ خرید لیا صاحب، گیہوں چاول تیل اور یہ وہ ہم غریبوں میں پہنچائیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کیا اور ہم راشن پہنچا دیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ اپنے پاس سے کسی کی مدد کرنا چاہیں کریے، لیکن زکوٰۃ کی کٹ سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کسی کو تیل خرید کے نہیں دے سکتے ہو، آپ گیہوں خرید کے نہیں دے سکتے ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر رکھ دیا ہے، وہاں آپ پیسہ نہیں دیں گے، وہاں آپ اناج دیں گے عید الفطر سے پہلے، وہاں رکھ دیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کے اوپر جو روپیہ فرض ہے، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ روپے ہی کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں۔
مثلا جرجیت صاحب کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2,500 روپے کی زکوٰۃ بن گئی ہمارے اوپر. اب 2,500 روپیہ وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ غریب کا ہے، مسکین کا ہے. آپ اس 2,500 روپے کا کوئی سامان غریب کو نہیں دیجیے گا، آپ وہ 2,500 روپیہ غریب کو دیجیے گا. وہ 2,500 روپے کا وہ استعمال جیسے کرنا چاہے، اس اپنے بچے کی اس کو فیس دینا ہے، اس کو اپنی بیوی کی دوا لینا ہے، اس کو اور بھی کوئی ضرورت ہے، وہ استعمال کرے گا. کیونکہ آپ کے 2,500 روپے کا مالک وہ غریب ہے، آپ نہیں ہیں اس کے مالک. آپ اس کو تیل، آپ اس کو گیہوں، آپ اس کو چاول، آپ اس کو چنا، آپ اس کو یہ چیزیں آپ کون ہوتے ہیں لے کر دینے والے؟ کیونکہ آپ اس 2,500 روپے کے مالک نہیں ہیں. ہم 1 لاکھ پہ بتا رہے ہیں. کسی کے پاس اگر 4 لاکھ ہے تو 10,000 ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ. تو میرے بھائیوں، آپ اس مان لو 4 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، 2,500 روپے کے حساب سے لاکھ پہ جوڑیے تو 10,000 ہو گیا. آپ کا وہ ہے ہی نہیں 10,000 روپیہ، وہ غریب اور مسکینوں کا ہے. تو جب غریب اور مسکین کا وہ 10,000 روپیہ ہے تو آپ اس کو غریب اور مسکینوں کو دیں گے. وہ مالک ہے اس کا، وہ اس 10,000 روپے کو جیسے چاہے گا ویسے استعمال کرے گا اور جس ضرورت میں چاہے گا اس کو استعمال کرے گا. ہاں، اگر آپ کو کپڑا دینے کا شوق ہے، آپ خیرات کیجیے، آپ خریدیے، اور زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ آپ لیجیے. اور کسی کو ننگا دیکھ رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی مدد کیجیے. لیکن یہ آپ خیرات دیں گے، آپ زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے. اور زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے ہے؟ غور سے سن لیجیے. جو آیا آپ کے پاس اور آپ نے زکوٰۃ دے دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کا ادا ہو گئی، مغالطے میں مت پڑیے گا آپ. قرآن کریم نے ان لوگوں کی لسٹ تیار کر دی ہے، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے زکوٰۃ کے مستحق. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے. صدقہ آپ جس کو چاہیں اس کو دے دیں، خیرات آپ جس کو کرنا چاہیں اس کو کریں. لیکن 1 لاکھ روپے میں جو 2,500 تمہارے اوپر فرض ہو رہا ہے وہ ان 8 قسم کے لوگوں ہی کو دیا جائے گا. اس میں نواں شخص شامل نہیں ہو سکتا ہے. بالاتفاق کسی نویں آدمی کو آپ نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، اس میں سب کا اتفاق ہے. اب فقراء اور مساکین کی تشریح سن لیجیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کی چیز آپ کس کو دیں گے؟ فقراء. پہلی چیز فقیر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ عام لوگ سمجھتے ہیں نا فقیر مسکین کا حق ہے. ارے فقیر الگ چیز ہے، مسکین الگ چیز ہے. آج سمجھ لیجئے فقیر کس کو کہتے ہیں. اگر یہ دونوں ایک چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ الگ الگ بیان نہیں کرتا. اللہ نے کہا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اللہ نے یہ الگ الگ بیان کیا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین تشریح کرتے ہیں الذی لا مال لہ. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس. آپ ایسے لوگوں پر نظر رکھیے. آپ کے محلے میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. پہلی چیز للفقراء، فقیر. اور فقیر کو میں بتا چکا ہوں الذی لا مال لہ، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. والمسکین، زکوٰۃ آپ مسکین کو دیں گے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے اس کے پاس ہے تھوڑا بہت، وہ کماتا بھی ہے لیکن اس کے بچے زیادہ ہیں، کثیر الاولاد ہے، یا اس کے گھر کا خرچہ اتنا ہے کہ وہ بیچارہ جو کچھ کماتا ہے وہ اس کو اس کے گھر والوں کو پورا نہیں ہو پاتا ہے. اس کے پاس کماتا ہے، دال روٹی اس کی چل رہی ہے، لیکن اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ جتنے میں اس کے گھر کا پورا خرچہ چل جائے. یہ ہے مسکین. یاد رکھیے گا دونوں یہ 8 چیزیں. پتہ نہیں میں بتاؤں گا آپ کو یاد بھی رہے گی یا نہیں رہیں گی.
الذی الفقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو. اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو تھوڑا بہت اور وہ کماتا بھی ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو. گھر میں بیچارہ اکیلا ہے, اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک بابین مشین ایک کون مشین لگا سکے, اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. الذی لا مال لہ, جس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے وہ ہے فقیر. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا گزر بسر کر سکے. وہ کماتا تو ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ اس کی کمائی سے اس کا پورا گھر کا خرچہ بھی صحیح طور پہ چل سکے. اور یہ بیچارہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہمارے شرم کے. تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیے اور اس کو دیجئے. ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو آپ کی بستی کے اندر جن کے پاس اپنے بیٹے کا علاج کا پیسہ نہیں ہے. اس کے پاس آپ اس کو پیسہ دیجئے, وہ اپنے بیٹے کا علاج کرائے, دوا کرائے, کچھ بھی کرے, آپ دیجئے اس کو زکوٰۃ. تو یہ مسکین ہے. فقیر مسکین دو چیزیں ہو گئی ہیں. تیسرا زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ والعاملین علیہا, جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, جیسے مدرسے والے ہیں یا جیسے ہم ہیں. ہم نے ایک مدرسہ کھولا ہے اور ہم نے کسی کو چندہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو وہ بیچارہ وہ کر کے لایا ہے. تو اس میں اس کام کرنے والے کا, اس زکوٰۃ کا وصول کرنے والے کا, کیونکہ اس نے اپنے گھر کا ٹائم دیا ہے, اس نے اپنے بیوی بچوں کو کا ٹائم اس نے وصول کرنے میں دیا ہے, تو اس میں اس کا بھی حق ہے. لیکن آج اس کا بھی اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے. آج میں انڈیا کی ہندوستان کے چپے چپے پہ جاتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اب رمضان کے مہینے میں باقاعدہ پرسنٹیج طے کر لیا جاتا ہے. آپ چندہ دے رہے ہیں مدرسوں کو, آپ سوچ رہے ہیں مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں, یہ عالم و فاضل بن کے یہاں سے نکلیں گے, لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آپ نے 100 روپیہ کسی کو چندہ دیا, 50 تو اسی کا ہو گیا. اب وہ 50 روپیہ جب تک مدرسے میں لے کے جاتا ہے تب تک وہ دکھا دیتا ہے کہ اتنے کا کرایہ ہو گیا, اتنا بھاڑا ہو گیا, فلاں جگہ ہمیں افطار نہیں ملا تھا, وہاں میں نے افطار خرید کے کھایا, وہاں سحری کا انتظام نہیں تھا, میں نے سحری. اور جاتے جاتے وہ روپیہ بیچارہ 10 رہ گیا ہے. 100 روپیہ آپ نے چندہ دیا, 50 اس پہ اس کا ہو گیا, اور 50 میں اس نے آنے جانے کا کرایہ, بھاڑا, خرچہ, صابن, تیل کا حساب کتاب جوڑ کے مدرسے کی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا, اور وہ جا کے 15-20 روپے جا کے بچا. 100 روپے کا مدرسے کو کتنا ملا؟ 20 روپیہ. حالانکہ ان 8 قسم کے لوگوں میں, یہ 8 جو مصارف بتائے گئے ہیں, اس میں مدرسے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. مدرسے کی بلڈنگ بنانا, مدرسے کی زمین خریدنا, یہ تو بہت بعد کی چیز ہے, یہ تو بہت دور کی چیز ہے. مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچوں کے ساتھ ساتھ اگر امیر بچے بھی پڑھ رہے ہیں, جن کے ماں باپ صدقہ و زکوٰۃ نہیں کھلانا چاہتے اپنے بچوں کو, وہ اس بلڈنگ میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ صدقہ زکوٰۃ کا مال امیروں کے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ امیروں کے لیے حرام ہے. جرجیت صاحب ایک مدرسہ بنا رہے ہیں, پورے ہندوستان سے ہم چندہ کر کے لائے اور بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اس بلڈنگ میں امیروں کے بچے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بھائی امیر بھی پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو اور غریب بھی پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو. امیر کے بچے پڑھیں گے اس زکوٰۃ سے بنی ہوئی اس بلڈنگ میں, کیا امیر کے بچے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر رہ رہے ہیں تو امیروں کے لیے تو وہ چیز حرام ہے زکوٰۃ کا ان کے اوپر استعمال کرنا. تو میرے بھائیوں, یہ بات کی چیزیں ہیں, اس کو تو تفصیل سے کسی شب قدر میں ہم بیان کریں گے میرے بھائیوں, کیونکہ یہ مسئلہ 1-1.5-2 گھنٹے کی تشریح طلب مسئلہ ہے. ابھی تو ہم پہلے 8 لوگوں کی ہم رودات سنانا چاہتے ہیں آپ کو کہ وہ 8 لوگ کیا ہیں. پھر فرمایا والعاملین علیہا, جو اس پر کام کرتے ہیں ان کا بھی اس پر حق بنتا ہے. آپ دیکھ لیجئے 1000 کا چندہ آیا ہے, آپ 100 روپے دے دیجئے کام کرنے والے کو, ٹھیک ہے, یا اس سے طے کر لیجئے کہ ایسا ہے کہ آپ کو ہم 1 مہینے کی 10,000 روپے مہینہ دیتے ہیں. مدرسے میں آپ پڑھاتے ہو 10,000, آپ پورا مہینہ چندہ کر کے لائیے, ہم آپ کو 20,000 روپے دیں گے, ہم دگنا کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں, جیسے جامعہ سلفیہ بنارس وغیرہ کے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے. ان کو ساتھ جو بڑے مدرسے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا, ہاں آپ کی تنخواہ مہینے کی ڈبل کر دی جائے گی. یعنی آپ کو جو 25,000 روپے مہینہ ہم دیتے ہیں, رمضان میں آپ چندہ کر کے لائیں گے, ہم آپ کو 25 کی جگہ 50 دے دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ غریبوں کا مدرسوں میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان پہ خرچ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ
ان کو دے رہے ہیں 100 روپیہ تو بنارس پہنچتے پہنچتے وہ 10 رہ جائے یا 20 رہ جائے، ایسا نہیں ہے ان مدارس کے ساتھ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 چیز ہو گئیں۔ والعاملین علیہا، کام کرنے والوں کا بھی حق ہے لیکن آدھا نہیں۔ اگر کوئی طے کرتا ہے کہ ہم آدھا لیں گے، 40% لیں گے یا 60% لیں گے تو طے کرنا حرام ہے۔ میں اس مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں اور رمضان کے مہینے میں کر رہا ہوں اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، طے کرنا کہ ہم 50% لیں گے، 60% لیں گے، اس شرط پہ چندہ کرنا حرام ہے، حرام ہے اس کے لیے بھی جو چندہ کر رہا ہے اور اس ذمہ دار کے لیے بھی جو اپنے مدرسے کا چندہ کروا رہا ہے۔ ایسے آدمی کے ذریعے جو آدھا وہ لے لیتے ہیں اور آدھا اس کو دے دیا جائے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ 3 چیزیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 4تھی چیز پر ذرا غور کیجئے گا، بہت اہم نہیں ہے لیکن اہم بھی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اپنا گھر مکان چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، نئے مسلمان ہیں بیچارے، اب ان کے دل کو اسلام پر جمائے رکھنے کے لیے کہ وہ یہ ایسا نہ سوچیں کہ دیکھو ہم وہاں سے آئے اور یہاں آنے کے بعد ہماری کوئی قدری نہیں ہوئی اور پھر وہ یہاں سے ہٹ کے عیسائی ہو جائیں یا یہاں سے ہٹ کے پھر بدھسٹ ہو جائیں۔ تو جو نئے مسلمان آئے ہیں ان کے دل کو رکھنے کے لیے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت کو جمانے کے لیے آپ ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ 4 چیزیں ہو گئیں، فقیر، مسکین اور زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور 4تھی چیز نیا مسلمان جس کے دل میں اسلام کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب آئیے 5ویں چیز، 4 کر کے بتائیں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اب آئیے 5ویں چیز، وفی الرقاب اور 6ٹھی چیز والغارمین، 5 اور 6 سمجھ لیجئے گا۔ وفی الرقاب، کوئی آدمی غلام ہے، پہلے اس زمانے کے حساب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ پہلے غلامی چلتی تھی، اب کوئی آدمی یا ہمارا بیٹا کسی کا غلام ہے، ہمارے پاس اس کو چھڑانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس غلام کو چھڑانے کے لیے، اس غلام کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی اگر وہ کہہ رہا ہے اس کا مالک کہ ہم کو اتنا روپیہ چاہیے، تو اس غلام کو چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں اور اتنا پیسہ اکٹھا کر کے زکوٰۃ کا کہ اس کے مالک کو دے دیا جائے اور اس غلام کو اس کی بندش سے آزاد کر لیا جائے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، غلام کو آزاد۔ آج کے اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں جو جیلوں میں قید ہیں اور جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس کیس لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور وہ بے قصور بیچارے جیلوں کی سلاخوں میں موجود ہیں، تو ان کو جیل کی بندشوں سے چھڑانے کے لیے، قید خانے سے نکالنے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتے ہیں، یہاں پر بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ 5ویں چیز۔ 6ٹھی چیز، والغارمین، قرض دار، ہر ایک کی تشریح ہے۔ ابھی کسی سے کہہ دو تو یہاں سے آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ہم بھی قرض دار ہیں۔ ہر قرض دار نہیں، ایسا قرض دار جو قرضہ ادا کرتے ہوئے، یعنی ہر ایک آدمی کا اگر قرضہ دیتا چلا جائے تو اس کے پاس خود کچھ نہ بچے، اتنا نہ بچے کہ اس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے، اتنا بھی نہ بچے، اس کے گھر کا سامان بکنے کی نوبت آ جائے، ایسے قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے 5,000 روپے آپ سے لے لیے، اب ہم کہیں صاحب ہم بھی 5,000 کے قرض دار ہیں، اب ہمیں بھی زکوٰۃ دے دیجیے۔ ہر آدمی نہیں، ایسا قرض دار جو قرضہ ادا کرنے کے سلسلے میں سب کا ادا کرنا چاہے تو خود اس کے گھر کا سامان بک جائے اور وہ خود سڑک پہ آ جائے، ایسا قرض دار اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ مزید تشریح میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ 2-4-5 منٹ بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ نہیں ٹائم بڑھانا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں، اس کو غور کیجئے۔ دیکھیں ان 6 چیزوں میں کہیں نہیں آ رہا ہے، اب جو چیز آ رہی ہے اس چیز پر غور کیجئے گا اور اسی چیز سے لوگ مدرسوں کو لیتے ہیں۔ 6 چیزیں ہو گئیں، فقیر، مسکین، والعاملین علیہ، اس پہ کام کرنے والے، زکوٰۃ کا وصول کرنے والے، اور وہ
نئے مسلمان چوتھا وہ نیا مسلمان جو اسلام نیا نیا لایا اس کا دل رکھنے کے لیے، اور پانچویں چیز جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے گردن آزاد کرانے کے لیے، یعنی جیل سے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اور چھٹی چیز ایسا قرض دار جس کا قرضہ ادا کرتے ہوئے اس کا سامان بک جائے اور نوبت اس کی سڑک پر روڈ پر آنے کی ہو جائے تو ایسے قرض دار کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور ساتویں چیز پہ آئیے، فی سبیل اللہ، اور آٹھویں چیز وابن السبیل، یہ ہے فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو۔ یہ بڑا وسیع موضوع کر دیا۔ یہیں سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ جو چاہیں گے وہ لے لیں گے فی سبیل اللہ سے؟ قرآن میں فی سبیل اللہ کتنی جگہ پر آیا ہے تو معلوم ہے؟ قرآن میں اکثر جگہوں پر جہاں فی سبیل اللہ آیا ہے وہاں اس سے مراد جہاد ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، دیکھیے جہاد یہاں سے مراد جہاد، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد۔ مثلا کوئی آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے تو آپ اس کو گھوڑا لے کر دے دیں۔ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے تو آپ اس کو تلوار لے کر دے دیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ میں اگر آپ یہ لیں گے تو مجھے بتائیے فی سبیل اللہ، کیا مسجد بنانا فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ مسجد بنانا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیا وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسا نہیں۔ ہاسپٹل کے اندر بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، میں مدد کرنا چاہ رہا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ فی سبیل اللہ کو اتنی وسعت آپ دے رہے ہیں کہ اس میں آپ اس ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ ہاں آپ نہیں لے سکتے ہیں، فقیر لے سکتے ہیں، غریب لے سکتے ہیں، مسکین لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم جائز کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں غریب، وہ واقعی غریب ہیں، جن کے ماں باپ فیس نہیں دے سکتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ شاہی مسجد کے ممبر سے اترنے کے بعد چرچے ہوں اور یہ کہا جائے کہ مولانا جرجیس نے مدرسوں کو زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا منع کر دیا ہے، مولانا جرجیس صاحب اس کو منع کر رہے ہیں، یہ بیچارے جتنے دور دور سے آئے، یہاں پہ صاحب یہ نابینا بیٹھے ہوئے، ان کا مدرسہ میں نے دیکھا مالدہ کے اندر، یہ غریب کتنے غریب بچے پڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، غریب اور مسکین کا حق ہے، اور انہی میں مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے بھی شامل ہیں، اس لیے مدرسوں میں بھی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ آپ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ جتنے مدرسے والے آتے ہیں آپ یہی تو سوچ کر دیتے ہیں کہ مدرسوں میں غریب بچے پڑھتے ہیں، اب یہی تو سوچ کے دیتے ہو نا، تو ان کا حق ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، ان کو آپ زکوٰۃ سے دور نہیں کر سکتے، ان غریبوں کا حق ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جرجیس صاحب نے ایک مدرسہ چلایا، جرجیس صاحب کے مدرسے میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں، غریب ہیں، 20 بچے ایسے پڑھ رہے ہیں جن کے ماں باپ فیس دیتے ہیں، تو آپ نے جو زکوٰۃ ہمیں دی ہے وہ ان 10 بچوں کے لیے دی ہے، ان 20 بچوں کے لیے نہیں جو امیر ہیں، جن کے ماں باپ فیس دے کے پڑھا رہے ہیں اور خوراکی فیس دے رہے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ تو اب ہم جرجیس صاحب کو جو 1 لاکھ روپے کا چندہ ہوا ہے وہ 1 لاکھ روپے ان 10 بچوں کے لیے ہے۔ اب جرجیس صاحب اس 1 لاکھ روپے کو اپنے اوپر رکھ ہی نہیں سکتے، اب 10-10 ہزار روپے 10 بچوں کے بن رہے ہیں، وہ 10-10 ہزار روپے ان 10 بچے وہی مالک ہیں اس کے۔ جرجیس صاحب کو چاہیے کہ وہ 10-10 ہزار روپے ان بچوں کو دے دیں، اب وہ بچے اپنی خوراکی فیس جمع کریں، وہ بچے اپنی فیس جمع کریں، جو کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جرجیس صاحب 1 لاکھ چندہ کر کے لائے 10 غریب بچوں کے نام پر، وہ 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، اور سال میں ہم نے خرچ کیا ہے 8,000 روپیہ، یا سال میں ہم نے خرچ کر دیا 80,000 روپیہ، 20,000 جو بچا ہے اس کو ہم ان بچوں پر نہیں دیتے، وہ اگلے سال کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں، جبکہ آپ نے جن بچوں کے نام پر چندہ دیا ہے زکوٰۃ وہ انہی کا ہے، وہی مالک ہے، جرجیس صاحب اس کے مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب 1 لاکھ کا جو چندہ ہوا ہے وہ ان 10-10 بچوں کے لیے 10-10 ہزار روپے بنتا ہے۔ میرے بھائی ان سے معاہدہ کر لیجئے کہ بیٹا ایسا ہے کہ تمہیں 10,000 روپے تمہارے حصے میں آئے ہیں، اب ہماری 500 روپے خوراک کی فیس
فیس کے حساب سے 9 مہینے تم کھاتے ہو، 3 مہینہ اپنے گھر میں رہتے ہو، تو 9 مہینے کا 4,500 روپے بنتا ہے. تو یہ 4,500 روپیہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں لے لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا. مدرسہ تمہیں اس سے کھانا کھلائے گا. اب تمہارا بچہ ہے 5,500 روپیہ، یہ لیجئے بیٹا یہ تمہارا ہے. اب ہماری فیس 100 روپے مہینہ لگتی ہے، تو 100 روپے مہینے کے حساب سے 9 مہینے کی آپ 900 روپے دے دیجئے. یہ تو یہ آپ ایک بینک ہولڈر ہے سمجھ لو. جیسے میرا پیسہ بینک میں ہے، بینک اس کی مالک نہیں ہے، مالک ہم ہی ہیں. بینک سے ہم جب چاہیں گے تب اپنا پیسہ نکال لیں گے. ایسے ہی مدرسوں کے نام پہ ملنے والا چندے کا مالک مدرسے کا سیکریٹری نہیں ہے، مدرسے کا خزانچی نہیں ہے. یاد رکھیے گا مالک وہی بچے ہیں. اور وہ بچے 6 مہینہ پڑھنے کے بعد اگر جانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں پڑھیں گے صاحب، ہماری طبیعت خراب ہے، یا ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، یا ہماری ماں بیمار ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بیچ میں وہ 6 مہینے میں اگر مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کا 5,000 روپیہ تو آپ کا خرچ ہو گیا. 5,000 جو بچا ہے وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا. کیا مدرسے اس حساب سے چل رہے ہیں آپ کے؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے اس کا حقدار ہیں، امیر بچے نہیں ہیں. اس لیے بہت احتیاط کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جذبات کی راہ میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تقریر شام تک یوٹیوب پہ آ جائے گی، اور یوٹیوب پہ آتے آتے اس کو سعودیہ، کویت، دبئی، بڑے بڑے مولوی جب سنتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی آدمی ویڈیو نہ بنتی ہو تو کچھ بھی بول جائے، لیکن جس کی ویڈیو بنتی ہو اور جس کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہو اور جس کو پوری دنیا سنتی ہو، اس آدمی کو کتنی ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑتا ہے یہ میں جانتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو. تو 7ویں چیز کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اس میں مدرسے بھی آتے ہیں، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچے بھی ہی شامل ہیں، امیر بچے اس میں شامل نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی زکوٰۃ ان میں ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی. اتنے مولانا آئے ہوئے چندہ کرنے کے لیے. اگر ہماری بات سے کسی کو نا اتفاقی ہو، جمعے کے بعد میں بیٹھوں گا بات کریں ہم سے، مجھے بتائے کہ کون سی غلط بات کہی ہے. ارے ہر چیز کی ایک لسٹ ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو. اس نے کہا وضو بناؤ، تو وضو بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے پیر دھو لیں گے، پہلے سر کا مسح کر لیں گے، پہلے چہرہ دھل لیں گے. آپ ترتیب سے کام کریں گے نا. پہلے ہاتھ دھلیں گے، پھر کلا کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر چہرہ دھلیں گے، پھر ہاتھ دھلیں گے. آپ جیسے مرضی ویسا تو نہیں کریں گے. وضو بنانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ پہلے پیر دھو لو، پھر چہرہ دھو لو، پھر ہاتھ دھو لو، پھر سر کا مسح کر لو. ایسا تو نہیں چلے گا. ایسی اللہ نے کہا فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ میں آپ جو چیزیں آئیں گی وہ سب آپ مان لیں گے، یا وہ مانیں گے جو شریعت نے بتائی ہے اور جیسے شریعت نے بتائی ہے. فی سبیل اللہ میں مسجد نہیں آتی ہے. ویسے مسجد اللہ کے راستے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں مسجد بنا رہا ہوں، فی سبیل اللہ دے دیجئے. آپ وہاں لیجئے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے اور آپ کے، امیروں کے اور غریبوں کے سارے مردے اس میں دفن ہوتے ہیں. اس لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں نہیں لگے گا. اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ وصول کر کے قبرستان کی باؤنڈری کھچانے کے کام کرتا ہے یا قبرستان کی، تو یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی اور آپ زکوٰۃ سے سب کو دوش نہیں ہوں گے. زکوٰۃ نہ مسجد میں لگ سکتی ہے نہ قبرستان میں لگ سکتی ہے. میرے بھائیوں زکوٰۃ مدرسوں میں بھی نہیں لگ سکتی ہے. ہاں مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو 8 لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں مدرسہ شامل نہیں ہے. ہاں غریب شامل ہیں، تو مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچے اس میں شامل ہیں. اور 8ویں چیز ہے وابن السبیل، مسافر. جرجیت صاحب کے پاس چاہے کتنا پیسہ ہو، لیکن سفر میں ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا ہے. ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ فون پے میں بھی پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم پھنس گئے ہیں. تو ایسے مسافر کو جن کو اپنی منزل تک پہنچنا ہو اور جن کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ ہوں، تو ایسے مسافر کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے اور اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے. یہ 8 قسم کے لوگ شامل ہیں. پھر سے گن لیجئے. ان 8 کے علاوہ 9 شامل نہیں ہے. اور پوری تشریح میں رمضان کی پہلی یا دوسری شب قدر میں جہاں میرا پروگرام ہوگا وہاں میں کروں گا پورا، اس لیے کہ میری 25 اور 27 رات تو پھر بمبے میں ہیں، تو ہم وہاں چلے جائیں گے. اور ابھی میں بمبئی سے آ رہا ہوں سیدھے، پھر یہاں پہنچا ہوں اور پھر شب قدر میں جانا ہے. ان 8 لوگوں کے نام پھر سے گن لیجیے آپ.
تاکہ ذہن میں رہے للفقراء والمساکین، فقیر جس کے پاس کوئی مال نہیں ہو، مسکین جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس سے اس کی بیوی اور بچوں کا گزر بسر چل سکتا ہو، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے شرم کی وجہ سے، لیکن آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو فقیر و مسکین دو، والعاملین علیہ، چندہ وصول کرنے والا اگر پرسنٹیج پہ تیار ہو کر نہیں آیا ہے تو، اگر پرسنٹیج پہ اور ڈیمانڈ کر کے نہیں آیا ہے تو، تین، اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور نیا مسلمان جس کو ماں باپ نے نکال دیا ہے، گھر سے بے دخل کر دیا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس نئے مسلمان پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ وفر رقاب، پانچویں چیز، وفر رقاب، گردن آزاد کرانے کے لیے یا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اور والغارمین، اور ایسا قرض دار جیسے کہ قرضہ ادا کرتے کرتے اس کا گھر بک جائے، مکان بک جائے، سڑک پہ آ جائے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایسے قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ وابن سبیل، اور مسافر، ان 8 قسم کے لوگوں پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے غلط جگہ تو دے دیا، ایسی جگہ تو دے دیا جہاں 50 روپے اسی کا ہو گیا، لیکن آپ کا پڑوسی بیچارہ بھوکا رہا، آپ اس تک پہنچ نہیں پایا، تو یاد رکھیے، ڈھونڈیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، تھوڑا سا وقت مجھے 1 منٹ کا، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، دور سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، ہر آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے لگے گا تو وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، جو آپ کے قریبی، اور جتنا زیادہ قریبی ہو، بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیٹے کا سارا مال باپ کا ہے، اور باپ بیٹے کا سارا مال لے کر، چھین کر اپنے قبضے میں بھی لے کر لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ صاف کہا، ان تخرج اہلھا و مالھا، ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، وان تخرج من اہلک و مالک، اگرچہ وہ تجھے تیرے بیوی بچوں سے دور کر دیں اور تجھے تیرے مال سے بے دخل کر دیں، مال چھوڑ۔ اللہ کے رسول نے صاحب کہا، انکا و ان ابیک، ان مالکا انکا و مالکا لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو پورا کا پورا، اور تیرا پورا کا پورا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ جس طرح چاہے اپنے بیٹے کا مال لے سکتا ہے، اور جہاں مناسب جگہ پر خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اتنی اجازت باپ کو ہے۔ شریعت نے ماں باپ کا مقام اپنی جگہ پر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحیح مقام پر زکوٰۃ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زکوٰۃ کو تو قبول بھی فرما لے۔ فرما اے اللہ، فقیر و مسکینوں کا حق ہمیں پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ ولا تقتلوا